अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो देखें, इसमें एक शख्स बता रहा है कि इस कब्र से, इस कब्रिस्तान से कई अरसे से धुआं उठ रहा है। ये वीडियो पहले मुकम्मल देख लें। د قبر نه لوګي خيږي او دا مخکې یو کال نیمه وړاندې دینه خطو بیا سجاد کاکا د وغیره لیمان راوستل نو سبقونه وغیره وې بیا یو د شوز بیا را چالو شوی دی قبر پخوانی قبر د زوړ قبر د لوګي تی خيږي الله دې رحم وکړي کاکا دې ظالمانو څخه غم مو کوي اوري چې دا کنه الله دې خیر وکړي کاکا دا قبر له ورزم او بیا گپ لګو ها او دې له سغمو کې خدای پاک ته آسان کی جی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ اس میں یہ شخص بتا رہا ہے، پشتو میں بتا رہا ہے کہ یہ ایک قبرستان ہے جہاں سے کئی عرصے سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر ایک گناہگار شخص کو دفن کیا ہوگا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، اس نے توبہ نہ کی ہوگی، توبہ کیے بغیر گناہ کرتے کرتے اس کی موت آ گئی۔ واللہ عالم یہ کیا گناہ کیا کرتا تھا کہ جس کے نتیجے میں اس قبر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قبر کا جو عذاب ہے یہ برحق ہے۔ عالم برزخ کا معاملہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ کر رکھا ہے، یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ عذاب قبر اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، اس لیے مسلمانوں کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت جہنم کا جب تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو حضرت عثمان غنی اتنا نہیں روتے تھے جتنا کہ قبرستان جا کر قبر والے کے پاس جا کر رویا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ امتحان کی پہلی سیڑھی، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی امتحانوں میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو جتنے بھی گناہ کرتے ہیں لوگ، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کا حساب دینا پڑے گا، اور جو سود کھاتے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔